نویت سنت الاعتکاف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا۔ چوہے اور مینڈک میں دوستی ہو گئی۔ دونوں دریا کے کنارے تھے۔ اب ایک کو دوسرے کو ایک سے ملنا ہے۔ اب مینڈک پانی کے اندر، چوہے کا دل کرے ملنے کو تو آواز جاوے کیسے؟ آپس میں کیا کیا انہوں نے؟ ایک دھاگا لیا، ایک دھاگا چوہے نے اپنے پاؤں میں باندھا، مینڈک نے اپنے پاؤں میں باندھا۔ اب جب ملنے کا دل ہو، دھاگا کھینچو، مینڈک باہر، دھاگا کھینچے، چوہا پاس، دوستی گہری ہو گئی، پکا دوست، فرینڈشپ۔ ایک دن چوہا بیٹھا تھا، کوا آیا، چوہے کو پکڑا، اڑ گیا۔ جیسے چوہا اڑا، دیکھتے دیکھتے مینڈک صاحب بھی باہر۔ مختلف واقعات مختلف انداز سے نقل کیے جاتے ہیں۔ کسی نے دیکھ کر کہا کہ یار یہ کوا مینڈک کا شکار کب سے کرنے لگا؟ تو کسی نے جواب دیا، کوے نے مینڈک کا شکار نہیں کیا، کوے نے تو چوہے کا شکار کیا ہے۔ مینڈک کو تو چوہے کی دوستی کھا گئی۔ بات سمجھانے کے لیے ہی صحیح مگر بڑی معقول ہے۔ ہمارا ایک نیچر ہے کہ ہم بغیر دوست کے نہیں رہ سکتے۔ فرینڈشپ ایک بھی ہوگا مگر ہوگا پکا دوست۔ جب ہم بچپن میں اسکول میں پڑھنے گئے تو ہم دیکھتے تھے کہ کلاس کے اندر 15 20 25 بچے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے مدنی منع، تو ہر بچہ اپنے ساتھ 2 4 6 کی دوستی کر لیتا ہے۔ آپ کے بچے بچیاں بھی یا چھوٹے بھائی بہن بھی اگر کہیں پڑھنے جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو ان کو 2 4 6 نام یاد ہوتے ہیں، سب کے نام یاد نہیں ہوتے۔ ہم شروع سے ہی دوستی کے ہو گئے کہ محلے میں جاؤ تو 4 دوست بن جاتے ہیں، محلہ بدلو تو 4 دوست بن جاتے ہیں، اسکول جاؤ 4 دوست بن جاتے ہیں، کسی فیکٹری میں کاروبار، کسی فیکٹری میں جاب کر رہے ہیں، 50 100 لوگ کام کر رہے ہوتے 4 5 اس میں بھی دوست نکل آتے ہیں۔ ہم دوستیاں کرتے ہیں۔ دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور دوستی کے بارے میں آتا ہے کہ دوست، روایت میں دوست کے دین پر ہوتا ہے، دیکھو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ ہمارے یہاں نارملی طور پر فرینڈشپ کا کوئی وہ نہیں ہے، بس تھوڑی سی سوچ ملے، ذہن ملے، برا برے بھی ڈھونڈ لیتا ہے، اچھا اچھے ڈھونڈ لیتا ہے۔ جس کو گلی میں گلچھڑے اڑانے، ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہے، گھومنا پھرنا ہے، تو گلی میں ایسے دوست بہت۔ جس کو نماز کے لیے آنے جانے والے چاہیے، اس کے لیے نماز کے لیے آنے جانے والے دوست بہت۔ اس میں ایک چیز تھوڑی سی غور طلب ہے کہ ہم اپنی مینٹلٹی کے حساب سے اپنا دوست تلاش کرتے ہیں۔ آپ کا مائنڈ کیا ہے؟ آپ کا مائنڈ سنجیدہ ہے تو آپ سنجیدہ دوست ڈھونڈتے ہو۔ آپ کا مائنڈ ہرا اڑی والا ہے، تھوڑا سا گھومنے پھرنے والا ہے، مستی مذاق والا ہے، تو آپ ایسے دوست ڈھونڈتے ہو۔ اس میں بھی اگر کوئی سنجیدہ آ جائے تو اس کو ایسے نکال دیتے ہیں کہ جیسے کہ دوسرے لوگ نکال دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو ہماری اپنی مینٹلٹی بھی کچھ عجیب و غریب ہے۔ تو دوستی، صحبت کس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ کیونکہ دوستی ہم اس کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، اسکول میں بھی اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کالج میں بھی اسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اتوار کو یا جمعے میں یا کہیں آنا جانا تو اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ آپ کی شادی ہو رہی ہے تو آپ اپنے وہ 50 100 دوستوں کو نہیں بلا لیتے جن کو آپ جانتے ہو، وہی 10 15 20 کو بلاتے ہو۔ کون ہے 10 15 20؟
نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، داڑھی والے ہیں، کوئی عزت دار لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں، یا کوئی چرسی ہے، کوئی موالی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی کبابی ہے کون؟ داڑھی منڈا ہے، بے نمازی ہے، گھومتا پھرتا ہے، ہرا ہڑی کرتا ہے، اللہ گلا کرتا ہے کون؟ آپ کو پیچھے بٹھا کر ون ویلنگ کرتا ہے، یا کوئی تمیز سے کوئی عزت کے ساتھ گاڑی بھی چلانے اس کو آتی ہے؟ اور بعض ہوتے ہیں ایسے، دیکھتے ہیں سڑکوں پر آتے جاتے ہوئے ایسے موٹر سائیکل چلا جیسے موت کے کنویں میں چلا رہا ہے، اور یوں جا رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ماہر ہوں چلانے میں، ارے پیچھے گاڑی والے نے بریک مارا تھا ورنہ بھی سول اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پڑا ہوتا۔ عجیب و غریب قسم کی مینٹلٹی ہوتی ہے، ہرا اڑیاں کر رہے ہوتے، اس کسی کو ایسے پسند ہوتے ہیں۔ تو ہم ہمیشہ یہ دیکھیں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دوست کس کو بنا رہے ہیں کہ بہت مہنے، اور آج اس دور میں جہاں میں یہ بات کر رہا ہوں، جس کو دیکھو دوست، میرے خیال ہے یہاں جتنے بھی بیٹھے، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کئی ایسے ہو جو یہاں گیدرنگ کے ساتھ ہی آئے ہوں گے، آپ کی بھی اپنی کو ٹولیاں شولیاں بنی ہوئی ہوں گی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ بھی یہ 2 4 6 ہوتے ہوں گے جو بیٹھ جاتے ہیں الگ، کوئی کھانا پینے کے لیے بھی کوئی ترکیبیں بنتی ہوں گی، ادھر پیچھے آگے پیچھے، اندر تو نہیں نظر آتا، باہر بناتے ہوگے، ادھر نیچے وضو خانے میں چلے جاتے ہوگے، کونے میں گھس جاتے ہوگے، اوپر نیچے کوئی جگہ بنا لیتے ہوگے، اوپر جگہ ہے ادھر نکل جاتے ہوگے۔ تو آپ کا بھی آپس میں شاید ایسا ہوگا، ممکن ہے کہ 2 5 6 2 5 6۔ اب آپ جو 2 5 6 بیٹھے ہیں، یا مدنی چینل پر کوئی ایسے ہمارے اسلامی بھائی دیکھ یا سن رہے ہیں، یا اسلامی بہنیں بھی دوست بنا لیتی ہیں، وہ سہیلیاں بناتی ہیں، ہم دوست بناتے ہیں، ان کی بھی فرینڈشپ ہوتی ہے، ہماری بھی فرینڈشپ ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا بیان کیا تھا، آج میں بوائے فرینڈ ہی بیان کر رہا ہوں، لڑکے کا لڑکا ہی دوست ہے، لڑکی کی لڑکی دوست ہے، مگر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم دوست بناتے کیسے ہیں، کیونکہ ہم انہی کے ساتھ اٹھتے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو کیا اسلام و دین اور ہماری شریعت کیا اس معاملے میں ہماری کو رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں بیٹھنا اٹھنا کس کے ساتھ ہے، صحبت کس کی اٹھانی ہے، کس کے ساتھ رہنا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، کیا اس کے بارے میں بھی کبھی ہم نے کوئی غور کیا؟ تو چند چیزیں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو دوستی اور محبت ہونی اللہ کے لیے چاہیے، کس کے لیے؟ سب کہیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ کہیں میں بہت پیاری بات سنانے جا رہا ہوں، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ کس کے لیے دوستی ہونی چاہیے؟ کس کے لیے؟ اللہ۔ کس کے لیے؟ اللہ۔ کس کے لیے؟ اللہ، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، عرش کے گرد نور کے منبر ہوں گے، ان پر موجود لوگوں کے لباس اور چہرے نورانی ہوں گے، وہ نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، لیکن ان پر انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی صفات بیان کر فرما دیجئے، یعنی ان کی خصوصیات بیان کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے، اس کی رضا کی خاطر ساتھ بیٹھتے، اس کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ مزہ آیا؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اب ہم غور کریں کہ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ ہمیں یا تو کسی کی باتیں دوست بنا دیتی ہیں، وہ بات اب جو بھی کرتا ہو اچھی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے، نیکی کی باتیں کرتا ہے، اور ہم نے اس سے اس لیے دوستی کی کہ اس کے ساتھ رہ کر میں نیک بنوں گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر سنوں گا، پیارے حبیب کا ذکر سنوں گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ایک بات الگ ہو جاتی ہے۔ لیکن نارملی طور پر جرنلی بات کریں، محلے میں، سوسائٹی میں، ہم اپنے کالج یونیورسٹی میں، یا یہاں کوئی ایسی اگر تھوڑی بہت ٹولیاں شولیاں بنی ہوئی ہوں تو وہ غور کر لیں کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، مزہ آ رہا ہے؟ جواب ہمارا کیا آئے گا؟ مزہ آتا ہے اس کے ساتھ۔ بھائی کیا مزہ آتا ہے؟ کچھ ہمیں بھی بتاؤ نا، بھائی کیا مزہ لے رہے ہو؟ کہ پیزا برگر کا مزہ لے رہے ہو تو بتا چلے پیزا برگر کے لیے ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی شربت وربت کا مزہ لے رہے ہو تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سگریٹ کا مزہ لے رہے ہو تو بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔
اچھا ایک پیسے والا ہے، تھوڑا کھلاتا پلاتا رہتا ہے، گھماتا پھراتا رہتا ہے، خرچہ کرتا ہے، بعض ہوتے ہیں جب بھی کھانے پینے کے لیے جاؤ وہی پرس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو چائے وائے پینے کے بعد کیا آ رہا ہوں وہ چھوٹی انگلی کا اشارہ کر کے چلا جائے گا، پھر جب آ رہے گا تو پتہ چلا سارا بل پیمنٹ ہو گیا ہے۔ ایسے بھی ملتے ہیں دوست جو ایک ڈھیلا بھی نہیں نکالتے، ان کا کام ہی دوستوں سے کھانا پینا ہوتا ہے، جب ایسے اٹھ کر باہر نکل جائیں گے، تلی شیلی لیں گے ہوٹل سے، دانت میں کھلال کریں گے، باہر نکل جائیں گے، دے دیا پیسے، ابے یار پہلے بتاتا تو صحیح، تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مفت میں کھانا کھایا تھا اندر میں۔ ایسے چالاک ہوتے ہیں، ایسے ایک سے ایک ہوتے ہیں، ایک سے ایک ہوتا ہے۔ ہم نے بھی اپنے دوست ماحول تو ہم نے بھی گزارا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے جب میں دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں آیا میری عمر 21 سال کی تھی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 21 سال کی عمر میں ایسے ہی تو نہیں نہ گھومتا پھرتا ہوں گا، دوست گیدرنگوں کے ساتھ ہی سمجھے کہ زیادہ تر وقت دوستوں میں ہی گزارا ہے، اور ماحول پہلے سے زیادہ بگڑا ہوگا، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، جس طرح کا آج کلچر ہے ماحول بگڑا ہوگا، دوستوں میں بگاڑ آیا ہوگا، خود غرضیاں بڑھ گئی ہوں گی، مفاد بڑھ گیا ہوگا، اس طرح کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب ہم غور کریں گے ہم کیوں بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ، مزہ آ رہا ہے، کیوں مزہ آ رہا ہے بھائی؟ کیا ایسی بات ہے جو مزہ آ رہا ہے؟ یار باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، لطیفے سناتا ہے ایک سے ایک، چٹکلے سناتا ہے ایک سے ایک۔ اللہ کی محبت کہاں ہے؟ کھلاتا پلاتا ہے، اللہ کی محبت کہاں ہے؟ اچھا لگتا، خوبصورت بہت ہے، اللہ کی محبت کہاں ہے؟ پیسے والا بہت، اللہ کی محبت کہاں ہے؟ خاندان بڑا فرسٹ کلاس ہے، اللہ کی محبت کہاں ہے؟ بھائی اللہ کی محبت کہاں ہے؟ ذرا دیکھیے کہ ان لوگوں کو نور کے ممبر، مطلب نور کے ممبر ہوں گے، یہ نور کے ممبر پر بیٹھیں گے اور مطلب کہ ان کے چہرے نورانی ہوں گے، اور ایسے ہوں گے کہ ان پر انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے، وہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے ملتے ہیں۔ ہمارا کہاں ہے اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے اٹھنا، اللہ کے لیے بیٹھنا، اور اللہ ہی کے لیے آنا، اللہ ہی کے لیے جدا ہو جانا؟ کہاں ہے ہمارے لیے؟ ہمارا دوست ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، پکا دوست ہے میرا، پکا، ایسی گالیاں دیتا ہے، ایسی گالیاں دیتا ہے، پکا دوست ہے۔ اچھا مذاق میں ماں بہن کی 50 گالیاں دے دے ہوئے پھر بھی پکا دوست ہے، تھوڑا سا سیریس ہو کر کے ایک گالی دے، بہن پر نہیں جانا، ماں پر نہیں جانا، وہ اتنی دیر سے یہ 50 گالیاں ماں بہن کی دی تھی، تب تجھے پتا نہ چلا تیری عزت و غیرت کدھر چلی گئی تھی؟ تھوڑا سا مطلب منہ بگڑ گیا، تھوڑا سا وہ لڑائی ہو گئی، کیوں لڑا؟ بہن کی گالی دی، تو کل بیٹھ کر جو 50 بہن کی گالی دی تھی تب کچھ نہیں، گالی گلوچ دینے والا یعنی کتنا فوش بکتا ہے، کتنی گندی بات کرتا ہے، کیا پتا کہ اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلے کہ جہنمی پناہ مانگے اگر یہ جہنم میں جائے۔ استغفر اللہ، استغفر۔ کبھی گالی گلوچ دینے والا بھی کوئی دوست ہوتا ہے؟ اور باتیں کرتا ہے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، غیبت کرتا ہے، یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کہ غیبت کر رہا ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے سخت ہے۔ تم نے ایسے کو دوست بنایا جو غیبت کرتا ہے، اور باتیں لاتا ہے، ایک سے ایک لاتا ہے، باتیں نہیں لاتا، چگلیاں لاتا ہے، چگلیاں، چگل خور ہے، اور چگل خور کی تو اصل میں خطا ہے، دو زبانوں والا ہوتا ہے، ادھر کی لگا گا ادھر لگاتا ہے، تمہاری سنے گا اس کو بتائے گا، اس کی سنے گا تمہیں بتائے گا، تم مزے لے رہے ہوتے ہو وہ تم سے لے کے آگے پہنچا رہا ہوتا ہے۔ دوست ہے، دوست کے بارے میں نہیں بولنا، دوست نہیں ہے، چگل خور ہے۔ بھائی دوست کے، ارے دوست نہیں ہے، بے نمازی ہے، یہ میرے دوست کیا، ارے دوست نہیں ہے، گالیاں دیتا ہے، یہ کب سے دوست ہو گئے تمہارے؟ کبھی اس طرح گندی باتیں کرنے والا، گندی حرکتیں کرنے والا دوست ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے باہر بد نگاہیاں کر رہا ہوتا ہے، آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے جاتے ہو، ماں بہنوں کے سامنے لا کر بیٹھا، میرا دوست ہے، بولنا نہیں، ارے باہر بد نگاہیاں کرتا ہے، دوسروں کی بہنوں کو دیکھتا ہے، کیسے تصور کر لیا کہ آپ کی بہن کے اوپر اس کی غلط نظر نہیں پڑے گی؟ غلط ہو کہ صحیح ہو، نظر پڑے کیوں بہن کے اوپر ہماری؟ یہ ماحول ہے یا نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ بتائیے، ہاتھ اٹھاؤ، بتاؤ بھائی، اگر غلط کہہ رہا تو منع کر دو۔ تو ایسا کوئی دوست ہوتا ہے یار؟ گندی باتیں کرنے والا،
ہم کو گھما پھرا کر ادھر ادھر مطلب اللہ کی نافرمانیاں کروانے والے بھی کوئی دوست ہوتے؟ نہ دوست ایسے نہیں ہوتے. ایسے دوست تو ہمیں ہلاکت میں لے جائیں گے، ایسے دوست تو ہمیں بربادی کی طرف لے جائیں گے. ایک سگریٹ کا عادی ہوتا ہے ہماری گیدرنگ میں، سب کو سگریٹ کا عادی بنا دیتا ہے. بولو ہے یا نہیں ہے؟ ایک تعداد ہوگی جس نے سگریٹ، کبھی آپ کے ابو نے آپ کو سگریٹ دی تھی بیٹا دو سگریٹ پیو بہت مزہ آتا ہے؟ کبھی ابو نے دی تھی بیٹا سگریٹ پیو، یہ برانڈ پیو یہ میں پیتا ہوں ایسا برانڈ ہے بس ایک بار کش لگا کر دیکھ بیٹا تیرے کو لطف آ جائے گا. کبھی باپ نے بیٹے کو سگریٹ دی ہے؟ کہاں سے سگریٹ کے عادی بنے تھے؟ ماشاءاللہ آپ میں سے ایک نے نیت کی ہم نے سگریٹ چھوڑی، اللہ آپ کو استقامت دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مگر آپ سبب بھی تو دیکھو نا کہ سگریٹ کے عادی کہاں سے بنے. اس وقت انٹاکسیکینٹ منشیات نشہ آور چیزیں کب جس کو کہتے ہیں بڑوں میں بڑا مرکز یہ کالج یونیورسٹی بنے ہوئے ہیں، تعلیمی ادارے بنے ہوئے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، نیوز کہہ رہی ہے، اخبارات کہہ رہے ہیں اتنا بڑا وہاں ہے. اب یہ کیا آج سگریٹ پلاتے ہیں، پھر چرس پلاتے ہیں، پھر ہیروئن پلاتے ہیں، پھر نشے کا عادی بناتے ہیں. کیا پتا کہ یہ جو میرے ساتھ جو یہ میرا دوست نہیں ہے، یہ کسی نشہ سپلائی کرنے والے مافیا کا ایجنٹ ہوگا، کیا پتا. اور اس کو کمیشن ملتی ہوگی کہ تو جا تیرے دوستوں کو سگریٹ کا عادی بنا، اس کے بعد چرس کا عادی بنا، اس کے بعد اس کا عادی بنا، اس کے بعد گٹکے کا عادی بنا. تو کھلاتا رہے ان کو، سڑاتا رہے، ان کا منہ بگاڑ دے، ان کی صحت بگاڑ دے، تجھے ہم کمیشن دیتے رہیں گے. کیا پتا. میرا گمان ہے 99% لوگ دوستی کی وجہ سے سگریٹ کے عادی بنے ہوں گے. جنہوں نے بھی سب سے پہلے سگریٹ پی ہوگی نا وہ اپنے کسی دوست کے کہنے پر یا دوست کے ساتھ بیٹھ کے پی ہوگی، ورنہ ماں باپ سگریٹ کا عادی نہیں بناتے. کبھی کسی استاد نے نہیں دی ہوگی سگریٹ پینے کے لیے، ٹیچر نے کہ بیٹا سگریٹ پیو تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، سائنس کا سبق تم کو یاد ہو جائے گا، کیمسٹری کا تو یوں ہو جائے گا، اور فزکس تو تم کو ایسی رٹ جائے گی، اور اکاؤنٹیبلٹی ایسا میتھڈ تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے گا، سگریٹ کے 4 کش لگاؤ 4 میتھڈ حل. کبھی کسی ٹیچر نے سمجھایا یہ؟ کبھی ٹیچر کبھی کو استاد کو سگریٹ پلاتا ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایسا استاد کسی ادارے میں آ گیا جو اسی مافیا کا ایجنٹ ہو، یہ الگ بات ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اور اس طرح کے لوگ آپ کو دنیاوی اداروں میں ملیں گے، تعلیمی اداروں میں، دینی اداروں میں نہیں ملیں گے. اکا دکا دینی ادارے میں کوئی نکل آئے گا سگریٹ کا عادی، میں اس کا نہیں کہتا، لیکن پرسنٹیج بہت کم ہے. یہ بگاڑ زیادہ تر کالج یونیورسٹیز اور اسکولوں میں ہوتا ہے، زیادہ تر وہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں تعلیم جو بھی ہے اس میں ناجائز تعلیم کے فیکٹر بھی موجود ہیں. میں کیوں کسی سے چھپوں؟ مگر تربیت نہیں ہے. اگر اسکول کالج یونیورسٹیز میں تربیت ہوتی تو کیا ٹیچر کے جوتے چھپاتے؟ کیا کالج یونیورسٹی کے ٹیچر اسٹوڈنٹ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ کبھی کسی جامعۃ المدینہ کا استاد سے پوچھئے، کسی دارالعلوم کے استاد سے پوچھئے، دینی مدرسے کے استاد سے پوچھئے کہ آپ کو ٹیچر اسٹوڈنٹ سے ڈر لگتا ہے؟ نا. الحمدللہ میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کو بھی جانتا ہوں اور ان کے طلبہ کو بھی جس حد تک جانتا ہوں دوسروں کو جانتا ہوں، دیگر ہمارے سنی دارالعلوموں کو ہی جانتا ہوں. استاد آتے ہیں تو شاگرد آگے بڑھتے ہیں، جوتے چھپانے کے لیے نہیں، استاد کے جوتے اٹھا کر پیچھے چلنے کے لیے. یہ ادب دینی مدارس میں سکھایا جاتا ہے. آج دینی مدارس کے اندر استاد کو کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا پڑتا، طالب علم بڑھ کر پانی پیش کرتے ہیں. استاد اگر وضو کے لیے جائے تو تولیہ لے کر جوتے لے کر پیچھے جاتے ہیں. یہ دینی مدارس میں آپ کو ملے گا، یہاں ادب سکھایا جاتا ہے. میں آج تک کی بات کر رہا ہوں، ہزاروں طلبہ، لاکھوں طلبہ کے امتحانات ہوتے ہیں درس نظامی میں، عالم کے کورس کے اندر. کبھی کسی ایک تعلیمی، کیونکہ ان کے بھی سینٹر لگتے ہیں، فیضان مدینہ میں بھی سینٹر لگتا ہے، اور مختلف ہزاروں طلبہ کرام یہاں بھی آتے ہیں، سینکڑوں طلبہ کرام امتحان دینے کے لیے. کبھی رینجرز کی گاڑی یا پولیس کی گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے، مگر کالج یونیورسٹی میں جب بھی سینٹر لگتا ہے باہر پولیس اور رینجرز کی گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہوتی ہے. پتہ ہے کہ یہاں پھڈا ہونے والا ہے. لڑائی وہاں ہو رہی ہے، دینی مدارس میں لڑائی نہیں ہوتی.
دینی طلبہ نہیں لڑتے، کیونکہ قرآن و حدیث سیکھتے ہیں، ان کی زبان میں قال اللہ تعالی و قال رسول کی رٹ ہوتی ہے، یہ مائیکل کی سائیکل نہیں چلا رہے ہوتے۔ ہمارے کالج یونیورسٹی میں جس کو دیکھو مائیکل کی سائیکل پکڑا دی ہے کہ چلاتا رہے، اور وہیں پر بہت بڑا بگاڑ ہے۔ میں تو کئی دفعہ اپنے سلسلوں میں عرض کر چکا ہوں، وہاں پر کیونکہ کالج یونیورسٹی اور پروفیشنلز لوگ ہیں اس وقت ہمارے سنت اعتکاف کے اندر، الحمدللہ، وہ میری بات کو ڈینائی کرے، بتائے کیا 25 سال 30 سال پڑھ کر آپ سرکار کی سیرت پر ایک مضمون لکھ سکتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟ کہ صحابہ کرام کی سیرتوں پر مضامین لکھ سکتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین؟ ائمہ مجتہدین کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرہ جنہیں ہمیں امہات المومنین کہتے ہیں، ان کی تعداد و ان کے نام لکھ سکتے ہیں؟ 25 30 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد سب یہ تو اپنی جگہ پر ہے، ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں 25-30 سال کالج اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، خواہ مسجد فیضان مدینہ میں یا آپ گھر پر ہیں، مجھے آپ بتائیے کہ 30 سال 25 سال آپ نے تعلیم حاصل کی، کیا آپ دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جو کہے گا نا پڑھ سکتے ہیں، میرا دوسرا سوال ہوگا وہ آپ کالج یونیورسٹی سے نہیں پڑھ کر آئے، اس کے لیے بھی آپ نے مولانا الگ سے رکھا تھا، اس سے سکھایا تھا، کالج یونیورسٹیز میں نہیں سکھے تھے۔ وہاں تو دوستیاں پلتی ہیں، وہاں تو پوچھتے یار کہاں لائن بتاؤ، لائن کس لائن میں جاؤ، پیسے کمانے ہیں نا آج کل، اسکوپ کہاں اسکوپ، بھلے اس میں رشوت دینی پڑے یا رشوت دینی پڑے، سود کا کاروبار کرنا پڑے، کون روکتا ہم کو ان اداروں میں؟ میں 100% بات نہیں کرتا، اچھے ادارے ہوتے ہوں گے، جو اچھے ہیں، جہاں اچھی تربیت ہے، جہاں اچھی تعلیم ہے، جہاں اسلام و دین کے بارے میں صحیح طور پر تربیت و تعلیم کا سلسلہ ہے، مدینہ ہم تو جنرل بات کرتے ہیں۔ تو وہاں سے جو بگاڑ آ رہا ہے، اس کو درست کرنے کے لیے جو تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں، ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ تو ہماری جو بگڑنے کی جو اکائی ہے نا، جو ہمارے بگڑنے کا جو بنیاد ہے، وہ صحبت ہے، گیدرنگ ہے، فرینڈشپ ہے، خواہ محلے میں کریں، اسکول میں کریں، کالج میں کریں، یونیورسٹی میں کریں، یا ہم اپنے آفیسز وغیرہ کام کاج کی جگہ پر کریں۔ بگڑنے کی جگہ بنیادی طور پر not 100% بٹ میجورٹی لیول پر میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے میں سے کوئی بگڑتا ہے، اخلاق برباد ہوتے ہیں، کردار برباد ہوتا ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، ان کی زندگیاں جوانیاں برباد ہو جاتی ہیں گیدرنگ کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نافرمانوں سے عداوت رکھ کر اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ، ان سے دوری اختیار کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ، ان کی ناراضی کے سبب اللہ کی رضا حاصل کرو۔ حواریوں نے عرض کی، جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے عرض کی یا روح اللہ علیہ السلام، پھر ہم کس سے صحبت اختیار کریں، کس کے ساتھ صحبت اختیار کریں؟ ارشاد فرمایا، ان کی صحبت میں بیٹھو جنہیں دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، جن کا کلام تمہارے عمل میں اضافہ کرے اور جن کا عمل تمہیں آخرت کی طرف رغبت دلائے۔ 3 چیزیں بیان کی، جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، اس کی صحبت میں رہو۔ الحمدللہ میرا پیر ہے ایسا، میرا پیر ہے ایسا، اللہ کی رحمت سے، جسے دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ اسے دیکھتے ہیں تو گناہ یاد آتے ہیں، کیونکہ ندامت ہوتی ہے نا، افسوس ہوتا ہے۔ کتنے آپ میں سے ایسے ہوتے ہوں گے کہ امیل سنت کچھ بھی نہیں کہہ رہے، بیٹھے ہیں اور آپ کو دیکھ کر رونا آتا ہے؟ کتنے ایسے بتائیے؟ دیکھ کر رونا آتا ہے، کس چیز کا رونا آتا ہے؟ ندامت ہو رہی ہوتی ہے، افسوس ہو رہا ہوتا ہے، کاش کہ میں نیک بن جاؤں، کاش کہ میں نیک بن جاؤں، کاش کہ میں نیک بن جاؤں۔ ان کو دیکھ کر گناہ کرنے کا دل نہیں کرتا، ان کو دیکھ کر نیک بننے کا دل کرتا ہے گا نہیں؟ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت، نیکوں کی صحبت، یہ اختیار کرے، بہت کم ہے۔ اگر میں کہوں کہ ہم آج طے کریں نا کہ ہم برے دوستوں کی دوستیوں، برے دوستوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، تو گلی محلے خالی ہو جائیں گے۔ ہر کوئی سوچے، ہر کوئی سوچے یار میں کیوں بیٹھا ہوں اس کے پاس۔ کئیوں نے نشے کی عادت چھوڑی ہے، کئیوں نے چھوڑی ہے، دوبارہ پڑ گئے، کیوں؟
دوستی نہیں چھوڑی تھی. کئی ایسے تھے جنہوں نے جوا چھوڑا ہے, پھر سے جواری ہو گئے. کیوں؟ جواری کی دوستی نہیں چھوڑی. کئی ایسے تھے جنہوں نے شراب چھوڑ دی تھی, پھر شرابی بن جائے. کیوں؟ شرابیوں کی دوستی نہیں چھوڑی. کئی ایسے تھے جنہوں نے فلمیں ڈرامے چھوڑ دیے تھے, گانے بازے چھوڑ دیے, پھر پڑ جاتے. کیوں؟ انہوں نے ان کی دوستی نہیں چھوڑی. کئی ایسے تھے کہ جنہوں نے کئی گناہ چھوڑ دیے, داڑھی رکھ لی, پھر داڑھی منڈا دی. کیوں؟ انہوں نے وہ دوستیاں نہیں چھوڑی. کئی ایسے تھے جو نمازی بن کر گئے, کئی ایسے تھے جو نمازی بن گئے مگر بے نمازی ہو گئے. کیوں؟ انہوں نے بے نمازیوں کی دوستی نہیں چھوڑی. اسی طرح کئی ایسے ہیں جو انشاءاللہ سگریٹ چھوڑ کر جائیں گے, اللہ نے چاہا. ڈر یہ ہے کہ یہ ان کی دوستیاں نہیں چھوڑیں گے اور ان کی نیتیں بیچاروں کی دھڑی کے دھڑی رہ جائیں گی. چند دنوں کی مشقت 5 منٹ کے اندر ملیا میٹ ہو جائے گی. 5 منٹ نہیں لگتی. اتنی برائیاں بندہ چھوڑتا ہے, 5 منٹ میں کہاں کا کہاں چلا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ آدمی کو برائی چھوڑنے میں وقت لگتا ہے, مشقت ہوتی ہے, اور اس کو اختیار کرنے میں لمحہ نہیں لگتا. دوستی, فرینڈشپ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے, کہیں بھی رہیں, مہربانی کریں صرف اس کی دوستی اختیار کریں جس کی صحبت میں رہ کر آپ کو لگے کہ میں جنت کا راستہ چل رہا ہوں. بھئی یہ ذہن بنا لو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام. میں آپ کو اپنا بتاؤں, میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا, میں اسی طرح سنت اعتکاف میں آیا تھا. 1991 میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا. گلزار حبیب مسجد جو ہمارا یہ باب المدینہ میں سولجہ بازار گلستان اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے, وہاں میری رہائش, ہم رہنے چلے گئے تھے گلزار حبیب مسجد کے سامنے. وہیں ہفتہ وار اجتماع ہوتا دعوت اسلامی کا. 1 سال میرا گزر گیا وہاں پورا, لیکن میں مدنی ماحول میں نہیں آیا تھا. پھر مجھے مل گیا کوئی دعوت اسلامی والے 10 12 15 رمضان کو یا 8 10 رمضان کو مل گئے, ان کے درس میں بیٹھنے لگے. درس میں بیٹھتے بیٹھتے انہوں نے ہی پھر حضرت صاحب سے بیعت کروا دی. شہید مسجد میں امیل سنت بیعت کرتے تھے, میں نے بیعت کر لی. بیعت کرنے کے بعد مجھے انہوں نے ہی پھر ذہن دیا کہ آپ آخری اشرے کا میں بیٹھ جائیں, متقف ہو جائیں. میں کہا ٹھیک ہے, بات ان کی ماننے کا دل کرتا تھا. بیٹھ گئے اور وہاں بیٹھنے کے بعد نیتیں کی, داڑھی کی بھی وہی نیت کی. امیر سنت کہ آپ نے پیالہ تھا, دم کیا تھا, اور آپ نے وہ 27ویں شب تھی یا پتہ نہیں کون سی رات تھی, آپ نے فرمایا کہ یہ پیالہ اس کے لیے کہ جو داڑھی کی نیت کرے. میں ممبر کے پاس قریب بیٹھا ہوا تھا, مطلب ماحول میں تو تھا نہیں کوئی اتنی خاص کوئی ذہنی نہیں تھا اتنا. میں تو بڑا نا یوں پیالہ لے لیا, آئیے جیسے لیتے نا یوں لے لیا. کہا میں نے داڑھی کی نیت کی. وہ نیت کی کہ الحمدللہ آج تک داڑھی موجود ہے, اللہ کا شکر ہے. اب اس کے بعد جب عید گزری تو عید میں بھی دوستوں, وہ اصل میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کے ساتھ تو اٹیچ ہوا, دوست نہیں چھوٹ رہے تھے. اور میری وہ گیدرنگ تھی, جو میری گیدرنگ والے ہوں گے ہو سکتا شاید سن بھی رہے ہوں مدنی چینل پر, گیدرنگ نہیں چھوٹ رہی تھی. جب گیدرنگ نہیں چھوٹ رہی تو ترکیب نہیں بن رہی تھی, نہ قرآن درست پڑھ پا رہا تھا, نہ دیگر چیزوں کی طرف آ پا رہا تھا, نہ میرا لباس درست ہو رہا تھا, کچھ چھوٹ نہیں رہا تھا. کیوں کہ وہ دھاگا جو بندہ ہوتا ہے دوستی کا وہ نہیں ٹوٹ رہا تھا. اب وہاں اللہ کے اسلامی بھائی کوشش کر رہے, میں ہاتھ سے نہ ہاتھ میں نہ ہوں. آہستہ 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 اللہ تعالیٰ میرے ان اسلامی بھائی کو جزائے خیر دے جنہوں نے بڑی کوششیں کی. جب میری پرانی گیدرنگ چھوٹی نا تو میں ماحول میں وہ اٹیچ ہوا, صحیح اٹیچ ہوا. اور پھر قرآن کریم, مدرسۃ المدینہ بالیگان, اور یہ پورا درس اور یہ سب بیان کا سلسلہ چلتا رہا. اور پھر آپ کے سامنے میں کہتا ہوں نا, پھرتا تھا مارا نہ تھا کوئی سہارا, پھرتا تھا مارا نہ تھا کوئی سہارا, آ پہنچا میں بھی سن کر, آ پہنچا میں بھی سن کر, عطار رہا
رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے۔ آتش میں نہ جلوں گا، فردوس میں رہوں گا انشاءاللہ، آتش میں نہ انشاءاللہ، جلوں گا، فردوس میں رہوں گا، جاؤں گا خلد کہہ کر، جاؤں گا خلد کہہ کر، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے۔ سن لے جاؤں گا میں ایمان، سن لے لے جاؤں گا میں ایمان، سن لے لعین شیطان، تیرا چلے نہ چکر، عطار رہنما ہے۔ لے جاؤں گا میں ایمان، سن لے لعین شیطان، تیرا چلے نہ چکر، تیرا چلے نہ چکر، عطار رہنما۔ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، کوئی مذاق ہے؟ پیر وہ بھی عطار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، کوئی عام آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، عطار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، جن کی مطلب جن کا مقام تھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئیوں کو کہا ہے کہ میرے عطار کو میرا سلام کہنا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، عام آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ ٹھیک ہے وہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں، مگر الحمدللہ بچائیں گے انشاءاللہ، بچائیں گے، دنیا کی مصیبت سے بچائیں گے انشاءاللہ، آخرت کی مصیبتوں سے بچائیں گے، اور سرکار سے بخشوا کر انشاءاللہ سرکار کی شفاعت لے کر اپنے رب سے بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار۔ مجھے باز کہتے تھوڑا یار یہ ذکر مرشد تو تھوڑا ٹھنڈا بیان کرو، اگر ٹھنڈا کہاں سے بیان کرے، کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کرسی پہ اڑنا شروع کر دو، اڑتے اڑتے بیان کرنے کا بھی آتا نہیں، وہ نہیں کر سکتے، یہ کرسی زمین پر کیوں ٹکی ہوئی ہے، پیر کا بیان کر رہا ہوں، یہ اڑتی کیوں نہیں ہے، میں چپکا ہوا کیوں کرسی پر، اڑتا کیوں نہیں ہوں، اڑتے اڑتے بیان کرے بندہ، جھوم جھوم کر بیان کرے، پیر کا ذکر کر رہے کو مذاق ہے؟ عطار میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، مرشد اپنی آل کا صدقہ مجھ کو نبھا لو، ہوں میں جیسا مرشد اپنی آل کا صدقہ مجھ کو نبھا لو، ہوں میں جیسا، تیرے سوا میں کس کہوں، بابا بابا بابا، تیرے سوا میں کس کہوں، تم ہو میرے غم خوار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار۔ انشاءاللہ کل مدنی مذاکرے کے بعد، آج مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ مرشد مرشد کریں گے، ان کو بھی اڑنے کی اجازت ہے؟ ارے بس یہی تو ہے نا، بہت ہوتا ہے بس، ایسی فیلنگ ہے، فیلنگ ہے، مدنی چینل والے بھی اڑتے رہے، فیلنگ ہے کہ بس
یعنی ذکر ہوتا ہے پیر کا جیسے خون اندر میں جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے نا، مزہ آ رہا ہوتا ہے. ابھی دیکھو نا، ابھی میں کرتا رہوں یہ بیان تو آپ میں سے ایک تعداد ہے جو بولے گا سونا ونا نہیں ہے تو لگا رہے. اچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ پیر کا بیان دیر تک سننے کے لیے تیار ہے. یہ کیا کیا پیر جائیدادیں دے رہا ہے، پلاٹ دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے؟ نہیں، آقا کی محبت دے رہا ہے. لکھوں نوجوانوں داڑیاں رکھوایا نے، امام سجوائے نے تے زلفاں رکھوایا نے. لکھوں نوجوانوں داڑیاں رکھوایا نے، امام سجوائے نے تے زلفاں رکھوایا نے. سنت سکھانا کم میرے اتار دا، میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر. سونا سونا میرا پیر امام والا، میرا پیر داڑھی والا، میرا پیر زلفوں والا، میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر بس میرا پیر سونا سونا میرا پیر. بس میرا پیر. الحمدللہ مجھے میرا پیر کافی ہے. انشاءاللہ وہ انشاءاللہ مجھے نکال دے گا، میری منزل آسان کروا دے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے شفا دلوا دے گا انشاءاللہ. رب کی بارگاہ سے بخشش بھی دلوا دے گا، اور انشاءاللہ اس کے صدقے گناہوں پر پردہ پڑ جائے گا انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. اب آدمی پیر پکڑتا ہے طبیعت صحیح ہو جائے گی تو پیر پیر ہے، ڈاکٹر تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، طبیعت صحیح کر دے اس کی مرضی ہے، نہیں کر تو ٹھیک. اصل جو پیر ہے نا، یہ اس کا کام اس وقت شروع ہوگا جب ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے، اور وہ ہوگا نزا کا وقت، آخری وقت. وہاں پیر اپنے نور ایمانی سے اپنے مریدوں کی حفاظت کرتا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا پیر کرے گا. ہمارا پیر بھی مضبوط ہے، ہمارے پیر کا پیر بھی مضبوط ہے، اور ہمارے پیر کا جو پیر ہے نا اس کے پیر بھی مضبوط ہے، اور اس کے جو پیر ہے نا وہ بھی مضبوط ہے. یہاں تک کہ سارے مضبوطوں کا دائرہ ایسا جاتا ہے کہ سارا چلتے 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 میرے گوشت پا کر آتا ہے، اور میرے گوشت پاگے سے مضبوط ہیں، ایسا ہو تو سامنے آئے. میں غزیائی میں ہوں رضوی سگ ہوں غوث پاک کا. میں غزیائی میں ہوں رضوی میں غزیائی میں ہوں رضوی سگ ہوں غوث پاک. بولو قادری میں قادری، بولو قادری میں قادری، عطاری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری. عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری. عطاری ہوں عطاری، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے. میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ، بولو میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے. کب آئے گی میری باری، کب آئے گی میری باری. عطاری عطاری ہو عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری. عطاری ہو عطاری، نسبت کیا ہے پیاری 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 پیاری. عطاری ہو عطاری، لفظ و بیان سے کیوں گھبراؤ، کیسا ڈر کیا